قرآن نے خبر دی کہ ایک قیامت ہے جو یقیناً قائم ہو کے رہے گی، لازمی. اور اس خبر کی اللہ کی نظر میں اتنی ویلیو ہے، اتنی اہمیت ہے کہ بڑی بڑی قوموں کو اس بیس پر ہلاک کیا گیا کہ انہوں نے پیغمبروں کے کہنے پر یہ نہیں مانا کہ قیامت قائم ہوگی. پیغمبروں نے ان کو بتایا کہ تمہیں حساب و کتاب دینا ہے. قوموں نے جواب میں کیا کہا کہ یہ ممکن نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. کیونکہ مان لیتے نا کہ حساب و کتاب دینا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پیپر میں ایگزامینر جو سوال پوچھتا ہے ان پوچھے گئے سوالوں کے جواب پہ نمبر ملتے ہیں، اس کے علاوہ نالج پہ آپ کو نمبر نہیں ملتے. اگر ہم مان لیں کہ قیامت قائم ہوگی، خدا ہمیں بدلہ دے گا، جو پاس ہوں گے ان کو جنت اور جو فیل ہوں گے ان کو جہنم، اگر یہ مان لیں تو پاس ہونے کا معیار اور فیل ہونے کا معیار وہ نہیں رہے گا جو دنیا آج جس کو معیار مانتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ پاسنگ مارکس کے لیے ان سوالات کو حل کرنا پڑے گا جو خدا نے قائم کیے ہیں، ان معیارات پہ پورا اترنا پڑے گا جو اللہ نے معیار بنائے ہیں. کیونکہ امتحان اللہ لے رہا ہے، بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. اور اللہ کے معیار کامیابی کے لیے اور ناکامی کے لیے وہ الگ ہیں. پبلک کے معیار، یونائٹڈ نیشن کے معیار، یو ایس اے کے معیار، یورپ کے معیار، انڈیا کے، پاکستان کے، یہ سارے کیا ہیں؟ الگ. حتیٰ کہ گھروں میں کامیابی یا اچھا انسان بننے کے لیے بیوی کے معیار الگ، شوہر کے الگ، ساس کے الگ، بیٹے کے الگ، بہو کے الگ، پڑوسیوں کے الگ، دوستوں کے الگ، کراچی والوں کے الگ، پنجاب والوں کے الگ، کے پی کے الگ، اور بلوچستان کے الگ، دبئی کے الگ، ابو ظہبی کے الگ، امریکہ کے الگ، سعودیہ کے الگ. آپ کہیں گے اتنا بھی ڈیفرنٹ سسٹم نہیں ہے. ہے بھائی، ہر ایک کے الگ معیارات ہیں. ملکی سطح پر اگر ہم دیکھیں، آپ افغانستان والوں کی تعریف کریں، طالبان کی، امریکہ کی نظر میں آپ 2 ٹکے کے آدمی بولو نہیں رہے. 2 ٹکے سے مجھے داماد پتہ نہیں کیوں یاد آ جاتا ہے. جب بھی 2 ٹکے کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ میں نے بیان میں کہا تھا نا کہ داماد کی حیثیت سسرال میں آج کل 2 ٹکے کی نہیں ہوتی. تو جب بھی مجھے داماد 2 ٹکے کا لفظ ذہن میں آتا ہے نا تو داماد کی طرف دماغ چلا جاتا. جو شریف داماد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو داماد اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ 2 ٹکے سے میں کسی طرح سے کم از کم 2.5 ٹکے کا تو ہو جاؤں. ہو نہیں پا رہا بیچارہ. شریف داماد جو آپ جیسے نیک لوگ. بدماشوں کے تو پھر ہر جگہ عزت ہوتی ہے بھائی. تو اگر آپ یعنی حتیٰ کہ مذہبی جو فرقے ہیں نا ان کے بھی الگ الگ معیارات ہیں. آپ کسی فرقے کی تعریف کر دو وہ خوش ہو جائے گا، دوسرا فرقہ ناراض ہو جائے گا. تو ملکی سطح پر معیار الگ الگ. امریکہ کے ہاں اچھا بننے کا معیار کچھ اور ہے. کہتے ہیں ہم اس کو یہاں کی نیشنلٹی دیں گے، اس کو یہاں پروموٹ کریں گے جو ان معیاروں پہ پورا اترتا ہو. یو کے والوں کا معیار الگ. یو کے آپ کو نیشنلٹی دے دے گا اگر آپ ثابت کر دیں کہ آپ ہومو سیکس میں دلچسپی لیتے ہیں. دلائل سے ثابت کر دیں آپ، نیشنلٹی ملے گی ٹھا کر کے. آپ اب دیکھو یار کوئی انسانیت ہے یہ. ویزا مل جائے گا. اب مجھے یہ باتیں بتاتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں لوگ ویزے کی لالچ میں شروع نہ کر دیں. اچھا میں تم تو پریشان تھے. اور ہر ایک کا الگ الگ ہے نا، کیونکہ
ہر ایک نے اپنا حساب سے آپ کو نوازنا ہے. مسجد میں امام صاحب جو نالائق قسم کے امام ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, سب ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ داڑھی رکھ لیں ان کو خوشی نہیں ہوگی, آپ نمازی بن جائیں, نہیں, آپ نماز نہ پڑھیں, داڑھی نہ رکھیں, مسجد میں چندہ دے دیں, بہت اچھا نیک آدمی ہے یار, یہ سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, ایسا نہ اپنی مسجد کے امام سے بدگمان ہو جائیں. چندہ دینے والا ہر آدمی کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اگر میں نے جنت بنائی ہوتی تو پیپر میں آؤٹ کرتا نا. میرا سب سے پہلا سوال ہوتا آپ نے 4 کی ہیں کہ نہیں کی. اگر میں تو انفرادی سطح پہ بھی ہر آدمی الگ الگ چیزوں سے خوش ہوتا ہے. اجتماعی سطح پہ, معاشرتی سطح پہ دیکھو, کراچی میں اگر مسلم لیگ نے یہ کام کیے ہوتے جو پنجاب میں کیے ہیں, پنجاب میں کریں, کراچی والوں کو کیا بھائی, پنجاب میں ہے نا, ہمیں تھوڑی کوئی فائدہ ہوا. تو بھائی وزیر اعظم صاحب بہت اچھے ہیں لیکن ہمارے لیے, ہماری نظر میں اچھے نہیں ہیں. یہ کام کراچی میں ہوں گے تو پنجاب والوں میں نہ ہو تو وہ نہیں اچھا مانیں گے. تو جنت اگر کامیاب, جنت سے میری مراد ہے کامیابی, اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو ہر شخص کا معیار کامیاب کرنے کا, ترقی دینے کا دوسرے سے الگ ہے. عورت کہتی ہے میرا شوہر کما کما کے سارا مجھے کھلا دے, اپنی ماں اور بہنوں سے بھی مجھے ترجیح دے. جو بیان نہیں سن رہی وہ عورتیں, ان کی نظر میں یہ میاں بہت اچھا ہے. میاں بھی یہی چاہتا ہے کہ سارے حقوق میرے ادا ہوں, بھائی کے, اپنے باپ کے, اپنی ماں کے, عورت ان سب کو بھول جائے. دوست یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ جو دوست ہے اپنے بھائی سے بے شک بدتمیزی کرے, میرے ساتھ کیسا رہے, اچھا رہے. تو ہم اسے کیا کہیں گے, بہت اچھا فرینڈ ہے میرا یہ. تو اگر آپ نے جنت بنائی ہوتی, اس فرینڈ کو آپ کہاں لے جاتے, جنت میں داخل کر دیتے. تو آخرت کا انکار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر میں اور آپ مان لینا آخرت ہے تو ہمیں یہ سارے معیارات کو ختم کرنا پڑے گا. یہ معیار زیرو, اس کی کوئی ویلیو نہیں. اس پیپر پہ کام کرنا پڑے گا جو پیپر کس نے دیا ہے, اللہ نے. لبرل لوگ اسی وجہ سے آخرت کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ آخرت کو مان لیا تو ساتھ میں اسلام کو ماننا پڑے گا کہ بھئی آخرت میں کامیابی کا طریقہ کیا ہے. وہ طریقہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں بتاتا. کسی کے پاس پیپر ہی نہیں ہے. یعنی اس کی مثال ایسے ہے, آپ ایگزامینیشن ہال میں گئے, فار ایگزامپل بی اے کا پیپر ہے, آپ کا پیپر آ گیا, ابھی ایگزامینر نے پیپر دیا, ایک طالب علم آپ کے کان میں آ کے کہتا ہے ابے یہ والا اصل نہیں ہے, یہ اصل پیپر نہیں ہے, اسے پاس کر کے نمبر نہیں ملیں گے. آپ ڈر کے بیٹھ گئے, اچھا بھائی ابھی اصل پیپر ابھی تھوڑی دیر میں آئے گا, تھوڑی دیر میں اور کوئی پیپر آ نہیں رہا. آپ انتظار کر رہے ہو, یار اب پیپر آئے گا, اب پیپر آئے گا, اب پیپر آئے گا. 1 گھنٹہ گزر جائے گا, آپ کے پاس کتنے گھنٹے ہیں, ہمارے زمانے میں 3 گھنٹے ہوتے تھے, ابھی 3 ہی چل رہے ہیں. پھرے کے لیے, نقل کے لیے 3 گھنٹے کافی ہوتے ہیں. اس میں بھی اگر آدمی چھاپ نہ سکے تو اس کا مطلب وہ کسی کام کا نہیں. یہ 3 گھنٹے جو گورنمنٹ نے دیے ہیں نا, اس لیے تاکہ آپ طبیعت سے چھاپ سکیں. یہ ریسرچ ہے, 3 گھنٹے میں آدمی چھاپ سکتا ہے, پوچھ بھی سکتا ہے. کراچی میں تو یہی سسٹم ہے, باہر کا مجھے نہیں پتا. تو اب پیپر ہی آؤٹ نہیں, پیپر دوسرا کوئی آ ہی نہیں رہا, تو 1 گھنٹہ آپ زیادہ زیادہ ویٹ کرو گے, اس کے بعد بولو گے ابے تو مروائے گا مجھے کو تو کیا کرے گا. اگر کوئی دوسرا پیپر ہے تو وہ کیوں نہیں آ رہا, تو یہی ہے بھائی, یہی لکھو بیٹھ کے. جب تک کوئی دوسرا پیپر نہیں آتا ہم نے کیا لکھنا ہے, یہی لکھنا ہے. آخرت میں کن اصولوں پہ کامیابی ہوگی, کس کا کیا حق ادا کرنا پڑے گا, امتحان ہے کیا تمہارا, اس کی ڈیٹیل اسلام کے علاوہ کوئی بتاتا ہے ہی نہیں. یہ پیپر آؤٹ اسلام نہیں کیا ہے, دوسرا مذہب آؤٹ ہی نہیں کر سکا, کوئی ابھی تک شائع نہیں کر سکا.
تو اب ہمارے پاس تو بھائی آخرت کی ایگزام کی تیاری کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور آپشن بولو ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں نا آپ مسلم کیوں ہو؟ بھائی تم بتا دو کیا ہو جائیں پھر ہم. ٹھیک ہے, اس کی کوئی پیپر ہی نہیں ہے, اب یہی کرنا ہے بھائی, ہم رسک نہیں لے سکتے. دوسرا ہے تو لاؤ نا. ایک اور مثال سے دیتا ہوں بات, اور خاندانی طرح سے سمجھ میں آئے گی. ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیپر سامنے آیا, آپ کا کوئی خیر خواہ اٹھ کے آیا, کان میں بولا بھائی یہ والا پیپر نہیں ہے. آپ نے کہا شاید صحیح کہہ رہا ہو, رکھ کے بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, دوسرا پیپر آئے گا ابھی. 1 گھنٹہ ہو گیا, پیپر جو آیا وہ کیا آیا؟ پیپر آیا ایک اور وہی لے کر آ گیا نا, یہ والا ہے اصل. آپ نے اس سے کہا بھائی دوسرا کہاں ہے؟ اس نے کہا چلو میں کہیں سے نکال کے لے آیا, وہی ہے پیپر. اب وہ پیپر تھا فار ایگزامپل فزکس کا تھا, ویسے اس میں بی اے میں تو فزکس نہیں ہوتا, آرٹس ہے نا, اس میں آرٹس کا کوئی بھی سبجیکٹ, ہسٹری کا تھا, وہ تاریخ کا تھا وہ پیپر, اصل جو پیپر تھا. اور یہ جو آپ کے پاس پیپر آیا ہے اس میں ٹوٹل 2 سوال ہیں, حالانکہ کم سے کم 5-6 سوالات تو ہوتے ہیں نا, کم سے کم بھی مرے سے برے پیپر میں. اس میں سوال 1 یا 2, وہ 2 بھی اتنے عجیب و غریب کہ ان کا ٹاپک سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. لکھے ہوئے بھی عجیب سی رائٹنگ میں, وہ آپ کو پیپر کی اصل زبان ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہو ابھی اس کا ترجمہ کروا لے, وہ کہہ رہے ترجمہ یہاں اس ملک میں, شہر میں اس کا ترجمہ جاننے والا, اس زبان کا جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس پیپر کا ترجمہ ہم فلاں یونیورسٹی میں, اس اتنی قدیم زبان کا وہ پیپر ہے کہ وہ زبان ابھی موجود ہے ہی نہیں. وہ ٹھہر تو میں ابھی فون کرتا ہوں, وہ سنا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کوئی اس کے اسکالر موجود ہے جو یہ زبان سمجھتے ہیں, ان سے میں ٹرانسلیشن کرواتا ہوں. آپ کو ماتھا ٹھنکے گا نہیں کہ نہیں ٹھنکے گا بھائی, یہ کس قسم کا پیپر ہے بھائی, جو زبان میں ایسی ہے, جو زبانیں دنیا سے کیا ہو گئیں, ختم, اور اس کے ماہرین چیدہ کہیں 2-4 جگہ پائے جاتے ہیں. تو آپ بولو گے نا یار یہ ایگزامینر باولا ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا, کس زبان میں بنا کے لے آیا. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ ابے کوئی ایگزامینر جو امتحان لینے والا ہے کھوپڑی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ ورنہ امتحان کیوں لے رہا ہے آپ کا؟ اتنی سینس تو ہونی چاہیے, جس زبان کو دنیا میں کوئی سمجھ ہی نہیں رہا ہے سوائے 4-6 لوگوں کے, اس زبان میں پیپر بنا کے دے دیا. اور جب آپ نے ترجمہ کروایا اس پیپر کا, اس سوالات کا, آپ نے بولا بھائی یہ ایسا ایک پیپر ہے جس کو ٹیچر بھی حل, جو اس سبجیکٹ کا جو ماہر ہے نا, جو اس کتاب کو پڑھاتا ہے, وہ بھی اس کو حل نہیں کر سکتے. اس میں ایک سوال ایک لکھا ہوا تھا کہ آپ کامیاب جب ہوں گے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو آپ دوسرا تھپڑ بھی آگے کر دیں, پھر آپ کے 100 نمبر. اتنا مشکل پیپر حل کر سکتے ہو آپ؟ بائبل میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا بھی کیا کر دیں آپ. ابے کیا ہو گیا, میں تھپڑ مار تھوڑی رہا ہوں, آپ کو سمجھا رہا ہوں نا, تو بولو تو صحیح. ایک بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہے کہ ایک چماٹ کوئی مارے تو آپ دوسرا گال بھی آگے کر دیں. ٹھیک ہے نا, اتنے پولائٹ بن جائیں آپ. تو آپ بولو گے یہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لکھا ہوا بہت اچھا لگ رہا ہے, پریکٹیکل لائف میں یہ ممکن نہیں لکھنے. اور حضرت عیسیٰ نہیں لکھ سکتے ایسی بات, نہ کہہ سکتے, بعد میں ایڈیشن نہیں. ایگزامینر میں اتنی سینس ہوتی ہے کہ وہ پیپر میں لکھ کیا رہا ہے, باقی پورا پرچہ خالی پڑا ہوا ہے نا, اس میں کوئی ہدایات ہی نہیں ہے, کوئی لا ہی نہیں ہے, کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ یہ کرو گے تو اس کے اتنے نمبر, یہ کرو گے تو. ایک پیپر آپ کے سامنے آیا, اس میں اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہے نا. اب میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, ہر مذہب والا میرا بیان سنتا ہے, پھر وہ کہیں گے ہمارے مذہب کا مذاق اڑا رہے ہو آپ. زیادہ ڈیٹیل میں جانا گورنمنٹ کی طرف سے پابندی. خلاصہ یہ کہ آپ نے کہا یار ایک پیپر یہ ہے, تاریخ کا پیپر ہے, اتنا صاف ستھرا, اس میں پہلا سوال, دوسرا سوال, تیسرا سوال, چوتھا سوال, 5واں سوال, اس میں لکھا ہوا ہے یہ والا لازمی ہے, یہ آپشنل ہے, اس کے اتنے نمبر, یہ بیسک سوال ہے, اس کو حل کیے بغیر تو پاس ہی نہیں ہو سکتے. پاسنگ مارکس کے لیے کم از کم لازمی سوال بھی ہوتا ہے نا, یہ لازمی سوال ہے.
تو وہ بڑا منقع اور بڑا تمیز سے اور ہر چیز اس میں نکھری ہوئی لکھی ہے. دوسرے پیپر جو آ رہے ہیں آپ کے پاس وہ ایسے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ یار یہ پیپر اس کی علامت ہے کہ بنانے والے کے پاس سینس تھی نہیں. تو آپ اس کو بولو گے تو مجھے مروا رہا ہے, جو آپ کو کان میں بول کر گیا تھا نا, جو آپ کو کان میں بول کے گیا تھا کہ یہ اصل پیپر نہیں ہے, اصل پیپر میں لے کر آ رہا ہوں. تو آپ جب لائے گا آپ بولو گے بھائی یہ دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ بی اے کا پیپر تو ہو نہیں سکتا. اس کی وضع قطع بتا رہی ہے. اسلام کے علاوہ دنیا میں جو مذاہب ہیں نا ان کی اصل زبانیں ہی ختم ہو چکی ہیں. اصل زبانیں, آپ تورات اصل زبان میں سریانی یا عبرانی زبان میں ہے نا تورات اور انجیل, وہ جب آپ خدا کا پیغام اصل زبان میں پڑھو گے تو اس کے جاننے والے آپ کو مارکیٹ میں اتنے تھوڑے نظر آئیں گے کہ ان کا یہ بھی نہیں یقین کہ صحیح ترجمہ کر بھی رہے کہ نہیں کر رہے. وہ پیپر ایسی زبان میں ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. اور اسلام کی جو سرکاری زبان ہے وہ عربی ہے. ایسی خاندانی زبان, ایسی حفاظت ہوئی ہے. 20 ملکوں کی قومی زبان ہے عربی, 20 افراد کی نہیں, 20 ملکوں کی. اور جن ملکوں کی نہیں بھی ہے, جیسے پاکستان کی قومی زبان عربی نہیں ہے, اس میں بھی لاکھوں لوگ عربی جانتے ہیں, لاکھوں علماء, لاکھوں صلحاء. میری زبان عربی نہیں ہے لیکن میں قرآن A to Z الحمدللہ عربی میں سمجھتا ہوں. ایسے ہزاروں علماء ہیں, لاکھوں علماء ہیں. وہ پیپر اگر عربی میں آیا ہے تو اس کے ترجمے کرنے والے کروڑوں لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے, لہذا اس ترجمے میں غلطی کا امکان نہیں ہے. کوئی کرے گا تو پکڑا جائے گا.